چونکہ اہل سنت والجماعت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ تو اب آ جائے اب صفت علم۔ رسالت باب جو ہے وہ صاحب علم ہے۔ جب وہ صاحب علم ہے تو اب جو ان کا جانشین ہوگا، کوئی ہوگا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں نے کو مولا علی علیہ السلام کو منوانے کے لیے آنے بیٹھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دعویٰ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بطور وسیع مقرر کیا گیا، اس دعوے سے اہل سنت والجماعت متفق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی باتوں سے مجھے شدید تکلیف ہوئی ہے۔ انہوں نے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ان کو اس پر اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، میں آپ کے لیے آج ایک بڑا اہم پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم اور حساس ہے۔ ان 1400 سالوں میں، یعنی ہمیں 1445 سال گزر چکے ہیں اور 46واں سال چل رہا ہے، ان 1445 سالوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین ایک بہت بڑا اختلاف رہا ہے، اور وہ اختلاف ابھی تک حل نہیں ہو پایا ہے۔ یقیناً آپ میری بات بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ اختلاف ہے مسئلہ خلافت کا، مسئلہ امامت کا۔ چونکہ اہل سنت والجماعت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا، اور صحابہ کے اجماع سے، صحابہ کی رائے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ جبکہ اہل تشیع جو مکتب ہے، جو فقہ جعفریہ ہے، وہ اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے، خلیفہ جو ہوتا ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ نے واضح قرآن مجید میں موجود ہے یہ چیز۔ تو لہٰذا یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خلیفہ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انسان بنائے یا لوگ بنائے۔ خلیفہ اللہ سلیکٹ کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، انہوں نے اپنے بعد اپنا جانشین مولا علی علیہ السلام کو بنایا تھا، اور وہ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں حدیث ثقلین اور حدیث خلیفتین سے، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اطرت اہل البیت۔ اور اہل البیت سے کیا مراد تھی کہ وہاں پر غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے مولا علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، اور صحابہ نے جو ہے مبارکباد بھی دی تھی، اور اصحاب کا عقیدہ تھا۔ لیکن اہل تشیع کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب رسول اللہ کا وصال ہوا اور خلافت کا مسئلہ آیا، تو لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے بجائے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا، جس کی مخالفت اہل تشیع جو مکتب ہے وہ کرتا آ رہا ہے۔ چونکہ خلافت جو ہے وہ منصوص من اللہ ہے، اور رسول اللہ کی صحیح حدیث کے مطابق، حدیث ثقلین کے مفہوم کے مطابق، حالانکہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے یہاں حدیث ثقلین کی جو تشریح ہے، جو بیانیہ ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ تو لہٰذا اس موضوع پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو مہمان ہیں، جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی خلیفہ ہے وہ کون ہے؟ جناب ابو بکر ہیں، مولا علی علیہ السلام ہیں، اور حدیث قرطاس کہ رسول اللہ نے جو کاغذ اور قلم مانگا تھا، اور صحابہ نے بقول اہل تشیعوں کے کہ صحابہ نے تحریر لکھ نہیں دی، اور رسول اللہ تحریر نہیں لکھوا پائے۔ وہ تحریر دراصل جو لکھوانا چاہ رہے تھے وہ مولا علی علیہ السلام اور ان کے آنے والے جو مزید 11 خلفاء ان کے نام تھے۔ خیر، اب ہم اس موضوع پر جو ہمارے مہمان ہیں، میں سب سے پہلے اپنے پہلے مہمان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے سامنے پہلی علمی شخصیت ہیں، اہل تشیع مکتب فکر سے ہیں، فقہ جعفریہ سے ان کا تعلق ہے، ایک نامور عالم دین ہے،
مولانا عباس مہدی تورابی صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اچھا، دوسری ہمارے برابر میں ایک علمی شخصیت ہے، اہل سنت والجماعت کے ایک ممتاز عالم دین اور ایک محقق، جناب مفتی عبدالباقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ تو میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں، اور میرا جو پہلا سوال ہے وہ علامہ عباس مہدی تورابی صاحب سے ہے کہ تورابی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اپنا جانشین مولا علی علیہ السلام کو بنایا تھا تو پھر کیوں ایسا ہوا تاریخ اسلام کے اندر کہ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کی وفات کے بعد موجود ہیں، اور اس کے بعد سقیفہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے؟ تو اس بات کی حقیقت کیا ہے، ذرا عوام الناس کے آگے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں جانشینی حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے پہلے خود ذات رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنا ہوگا کہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حیثیت میں دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، ان کا منصب کیا ہے۔ جب آپ منصب مصطفیٰ کو سمجھ لیں گے تو اس کے بعد اس منصب کا جو اہل ہوگا اس تک رسائی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ پہلے منصب کو سمجھ لیں کہ منصب کیا ہے۔ تو منصب کے لیے وہ واضح چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول آخری نبی، آخری رسول، پیغمبر اور روح زمین پر پروردگار عالم کا جانشین، بطور ہادی، بطور معلم، بطور رہنما۔ اس کے بعد نہ کسی معلم میں آنا ہے، نہ کسی رہنما نے آنا ہے، نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی رسول نے آنا ہے۔ نبوتیں اور رسالتوں کا خاتمہ ہوا ذات پیغمبر اکرم پر۔ لیکن جو ایک بنیادی نقطہ جو قرآن نے بھی اس نقطے کو واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو اگر ملت مسلمہ سمجھ لے تو میرے خیال میں ملت اسلامیہ کے مابین جو اختلافات کے پہاڑ کھڑے ہیں وہ خود بخود ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نقطے کو سمجھ لیں کہ نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہوا، لیکن جس نبی اور جس رسول پہ رسالت اور نبوت ختم ہو رہی ہے اس کی ذات کے اوپر ہدایت ختم نہیں ہو رہی۔ ہدایت کا سلسلہ ابھی آگے چلنا ہے قیامت تک۔ اس کے لیے سورہ مبارکہ رات کی آیت موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے میرے مصطفیٰ آپ تو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے کہا دی ہے۔ تو یہ قرآنی تصور ہے، اس سے اعراض نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر کوئی کلام نہیں، اس لیے کہ قرآن کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ بے شک۔ جب آیا آج گئی، جب قرآن آ گیا تو اس کے آگے پھر کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، آپ اس کے اندر تعویل نہیں کر سکتے، آپ اس کے اندر کوئی چیز نکال نہیں سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے اور حتمی فیصلہ ہے۔ تو اب اس آیت سے ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک قوم کا وجود ہے تب تک ایک ہادی کا وجود بھی ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ قوم ہے تو ہادی ہے، اس لیے کہ قوم بغیر ہدایت کے پروردگار عالم کسی قوم کو نہیں رکھتا، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بحیثیت مسلمان کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بعد ہادی امت کون ہے؟ اصل میں یہ جو لفظوں کے جو بکھیرے ہیں نا، جو الفاظوں میں قوم کو اور ملت کو الجھایا ہوا ہے، کبھی خلافت کے نام پہ، کبھی امامت کے نام پہ، کبھی جانشینی کے نام پہ، ان تمام الجھاؤں کو سلجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اگر ہم اس آیت سے لفظ ہادی کو سمجھ لیں اور اس کے روٹس کو سمجھ لیں تو میرے خیال میں ملت مسلمہ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ جی۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کون؟ جی آئے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ پیغمبر اعظم کی صفات کیا ہیں. جو صفتیں قرآن بتائے اپنے محبوب خدا کی، ان صفتوں کے آئینے میں میرے اور پوری امت مسلمہ کے نبی اعظم کے جانشین کا تعین کر لیں. وہ جو کیسے؟ صفتیں قرآن نے بتائی ہیں. اب چونکہ دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہوتا ہے کہ عربی متن پڑھا جائے، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. قرآن میں رسالت مآب کو صاحب علم کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. صاحب علم کہا گیا ہے، یعنی کائنات عالم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم رسالت مآب کو نہ ہو عالمین کے اندر. ٹھیک. اب پہلی صفت کیا ہوئی؟ صفت علم، یعنی اللہ کے رسول عالم ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس صفت کے آئینے میں ہمیں اس آدمی کا اگر ہم کریں، پہلی بات اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے کہ آیا ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہم ایک مرسل اعظم کا نائب جو ہے وہ مقرر ہے؟ ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ ہم محتاج ہدایت ہیں. تو جو خود محتاج ہدایت ہو وہ کس طریقے اپنے لیے ایک ہادی کا جو ہے وہ تعین کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر وہ تعین کرے گا تو خطا پہ رہے گا، اور وہ جتنی دور جائے گا وہ سلسلہ وہ خطاؤں پر مشتمل ہوگا، ہدایت پر مشتمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب آ جائے اب صفت علم. رسالت مآب جو ہے وہ صاحب علم ہے. جب وہ صاحب علم ہے تو اب جو ان کا جانشین ہوگا، کوئی ہوگا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو منوانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا. یہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے. میں اپنا تصور پیش کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، اپنے مذہب کی بات پیش کر رہا ہوں. جس کو میری بات سمجھ میں آئے، بسم اللہ، دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہدایت کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے. ہدایت کرنا پروردگار عالم کا کام ہے، اور ہدایت لینا مخلوق کا کام ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو اب صفت علم ہے. اب اس علم کی صفت کے آئینے میں ہم مسلمانوں کو دیکھیں، 4 بڑے خلفاء گردانے جاتے ہیں نا جی، خلفائے راشدین. اب ایک ایک خلیفے کو اٹھا کر اس صفت علم کے آئینے میں لے آئے. دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہے، یعنی کس خلیفے کے اندر جو ہے وہ صفت علم بطور اتم موجود ہے. ٹھیک. جس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب علم ہے، ویسے ہی وہ کون شخصیت ہے جو صاحب علم ہے؟ جو ہے پھر اس کے سامنے سر نگو ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. جو ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اپنی جو آپ یہ کہیں کہ میں اہل تشیع ہوں تو اہل تشیع کو فیور کروں، نہیں. جہاں علمی تحقیق اور علم میدان علم میں پھر جو ہے نا وہ کسی قسم کی لیت اللہ نہیں ہوتی. جو حقیقت ہوتی وہ بیان کی جاتی ہے. اس صفت علم کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، من تقریباً 1,24,000 صحابہ کو اگر آپ جمع کر لیں تو 1,23,999 صحابہ ایک طرف، اور فرد واحد امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف. ٹھیک ہے. ان تمام کا علم مل کر، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، ان تمام صحابہ کا علم ملا کر بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ. ٹھیک ہے. اور یہ میں کچھ ذاتی نفسانی خواہش سے یہ اظہار نہیں کر رہا جی. میرے پاس اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے لیے یہ جملہ نہیں ہے جو میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اسی شخصیت کا ہے جس شخصیت کے علم کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا ارشاد پاک ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ٹھیک ہے. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ نے جو دلیل پیش کی وہ یہ پیش کی کہ جو خلیفہ منصوص من اللہ ہے، جو اللہ بناتا ہے خلیفہ، اس کا معیار علم ہے. اور علمیت کی بنیاد پر اسلام کے جو پہلے امام ہیں، اسلام کے جو پہلے خلیفہ ہے وہ جناب مولا علی علیہ السلام ہے. اچھا، میں یہی سوال مفتی عبدالباقی صاحب سے کروں گا کہ مفتی صاحب، علامہ صاحب نے اس کا جواب دے دیا، اپنا موقف بھی دیا کہ انہوں نے معیار سیٹ کیا وہ ہے علم،
یعنی چاروں خلفاؤں میں، خلفاء راشدین والمہدیین میں سب سے زیادہ علم مولا علی علیہ السلام کا ہے، تو مولا علی علیہ السلام ہی جانشین رسول، وصی رسول ہیں۔ تو اس حوالے سے یہی سوال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو بھی آپ ایڈریس کیجیے گا کہ اگر رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنایا تھا، اپنا اگلا ہادی بنایا تھا کہ میرے بعد علی کی اتباع کرنا، تو پھر سقیفہ بنی سعدہ میں مولا علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں خلیفہ بنایا گیا؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خیر الخلائق بعد الانبیاء۔ اصل میں آپ کا سوال اور علامہ صاحب کی باتوں کو کچھ مختلف پورشنز پر تقسیم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دعویٰ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بطور وصی مقرر کیا گیا تھا، اس دعوے سے اہل سنت والجماعت متفق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بطور وصی ان کی جو تقرر ہے اس کو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ڈینائی کیا، صحابہ نے ڈینائی کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وصیت بالکل واضح ہو اور اس کے بعد اس وصیت سے اتنی بڑی روگردانی کی جائے، درا حالے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک تدفین بھی نہ ہوئی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بتمام ہی سے اس کی کوئی امید نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ ایسی کوئی وصیت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ آج چونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ موضوع ہمارا حدیث قرطاس ہے، جی جی جی۔ تو جو علامہ صاحب نے ایک بات کہی ہے، تو دیکھیں عالم صحابہ کون تھے، اس پر مختلف روایات ہیں۔ میں ایک بخاری شریف کی ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی لمبی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان میں اپنے بارے میں یہ بیان کیا کہ ایک بندے کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا وہ آخرت یعنی اللہ کے پاس آنا چاہے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رو پڑے۔ ٹھیک ہے۔ تو لوگ جو آس پاس بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا جی بابا جی کو کیا ہو گیا، اللہ کے نبی کے آدمی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور یہ بابا جی رو پڑ رہے ہیں۔ تو اس صحابی کے الفاظ ہیں جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث نمبر کیا ہے؟ یہ حدیث نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، 3904 3904۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ہے کہ فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، حضور ہی وہ ذات تھی جن کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ دنیا میں رہنا چاہیے آپ یا میرے پاس آنا چاہیے۔ اور آگے کا جو جملہ ہے وَكَانَ أَبُو بَكْرَ هُوَ أَعْلَمُنَا بِهِ، ابو بکر اس بات کو ہم سے سب سے زیادہ سمجھنے والے اور علم والے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور حوالہ ہے علی بن مدینی جو ہمارے بہت بڑے ایک محدث ہے اور امام بخاری کے استاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسروق سے سنا کہ میں نے اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو، سارے صحابہ کے علم کو دیکھا تو اس علم کو میں نے 6 افراد میں جمع دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ کہ 6 افراد تمام صحابہ کے علوم کے مجموعات تھے۔ وہ 6 افراد کون تھے؟ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ابو درداء، ابی بن کعب و زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان 6 کے علم کو جب نکالا کہ بھئی یہ 6 کا علم مختصر اگر کریں گے کسی 2 افراد میں تو وہ کون ہے؟ تو وہ ہیں علی ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن مسعود۔ گویا کہ تابعین اور تبع تابعین وہ خود اس چیز کو دیکھتے تھے، ان کے پاس پیمانے تھے، ان کے پاس وہ علم کے شوقین تھے، ہم سے زیادہ تھے۔ تو انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ واقعی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا علم ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے پہلے دن سے جو شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی اور
انتقال ساتھ رہی ہے اس پورے 23 سال کی زندگی میں، وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ علیہ صلوات اللہ وسلام تھی. جی. لیکن ان کے ساتھ ساتھ اور بھی صحابہ تھے جو علم کے اس درجے میں ان کے برابر تھے یا کوئی تھوڑی کمی بیشی اپنی جگہ پر. تو یہ جو ایک بنیاد ہے کہ علم ہی بنیاد، اس بنیاد سے ہمارے ہاں اختلاف ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی صرف علم کی بنیاد پر کوئی آدمی وہ نہ اہل خلافت ہو سکتا ہے، نہ وہ وصی رسول بن سکتا ہے، نہ وہ خلیفہ مسلمین بن سکتا ہے. اور چونکہ علی رضی اللہ عنہ سب سے اعلیٰ علم والے تھے تو اس بنیاد پر ان کو ہم خلیفہ بنا دیں. تو بھائی اس بنیاد میں ان کے ساتھ اور صحابہ بھی شریک تھے. ٹھیک ہے. پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ترتیب جو ہونی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہوتے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوتے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہوتے. یہ ترتیب علم جو آج مقرر کی گئی ہے، ترتیب خلافت علم کی بنیاد پر، یہ ترتیب ہمارے ہاں درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے کہ وہ لکل قوم ہاتھ، اصل میں میں اس وقت اس لیے تھوڑا سا میری بات بے ربط ہے کہ آپ لوگوں نے موضوع سے ہٹ کر بات شروع کر دی. ٹھیک. تو وہ بات چونکہ موضوع پر رہتی تو بات اس پہ کرتے ہوئے مزہ تھا. تو ان لکل قوم ہاتھ، یہ اللہ رب العزت کی جو بات ہے یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے لیے ہے کہ جو بھی قوم ہے ان کے لیے ایک ہادی ہے. اس امت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ہادی ہیں. آپ قرآن چھوڑ کر گئے، آپ اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، آپ اپنی سنت چھوڑ کر گئے، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو چھوڑ کر گئے ہیں، آپ ہمارے لیے سواد اعظم امت چھوڑ کر گئے ہیں کہ میری امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، اس کا ایک میں جو بات کی ہے مفتی صاحب نے، میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا. تفسیر در منصور اٹھا کر دیکھ لیں آپ. اس آیت کی روشنی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ہادی امت کون ہے، تو آپ نے اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ میں منذر ہوں اور علی ابن ابی طالب ہادی ہے. ٹھیک ہے. جب مفسرین نے بات لکھ دی ہے، جب علماء نے باتیں واضح کر دی ہیں، تو ہم اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ ٹھیک ہے. وہ کون سی جو ہے وہ آڑ ہے جو ہمیں روکے جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے. آیا اس کے اندر جو ہے وہ، اب میں ایک جملہ کہوں گا واللہ عالم بالصواب، اس جملے کو کیا لیں کہ ہماری اپنی جہالت اور ہٹ دھرمی ہے یا ابھی تک ہدایت کے لیے ہمارا سینہ نہیں کھلا؟ میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میرا دوسرا بڑا اہم سوال ہے علامہ صاحب، دیکھیں اہل سنت والجماعت کا ان 1445 سالوں میں یہ بڑا دو ٹوک موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین نہیں بنایا تھا. اور اس چیز کی وضاحت ہمیں ملتی ہے حدیث قرطاس میں، کاغذ قلم والی حدیث، بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد بن حنبل میں، صحاح ستہ اور دیگر اس کے کئی طرق ہیں احادیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ اور قلم منگایا تھا کہ لاؤ کاغذ و قلم میں ایک ایسی تحریر لکھوا دوں کہ اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہوگے. اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ آزمائش آئی، اور اس آزمائش کے تحت وہاں کے جو لوگ جو موجود تھے، گھر کے افراد، ان میں اختلاف ہو گیا کسی بات پر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو باہر جانے کو کہہ دیا اور وصیت رہ گئی. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو ایک شارٹ مفہوم کہہ دیا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید، کیونکہ یہ واقعہ جمعرات کے دن کا ہے اور حضور کا وصال پیر کے دن ہوا ہے، اور مزید 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں لکھوائی. تو اہل سنت والجماعت کا یہ دو ٹوک موقف ہے کہ حدیث قرطاس روشن ہے، روشن کتاب کی طرح ہے، ایک روشن حدیث کی طرح ہے کہ رسول اللہ نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا تھا، اور امت مسلمہ نے اور صحابہ کے اجماع سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے مکتب میں حدیث قرطاس کے متعلق جو آپ کا جو تحقیق ہے، کیا رسول اللہ نے واقعی میں وصیت لکھوائی تھی یا امت پر چھوڑ دیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ
جو امت 1400 سال گزرنے تک یہ ڈیسائیڈ نہ کر سکی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کون ہے، تو مجھے بتائیں پھر اس امت کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ وہ کس چیز پہ کھڑی ہے؟ اس کے پاس پھر کیا ہے؟ اگر یہ چیز طے نہیں کر سکی، جو بنیادی چیز ہے یہ طے نہیں ہو سکا، اور مختلف دلائل دیے جا رہے ہیں، اور بسا اوقات دلائل بھی ایسے جس کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک پھنسی ہوئی ہے، اور اختلاف در اختلاف، اور مسلمان جو ہے آج کا پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اگر مسلم گھر میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ بالغ ہونے کے بعد، شعور تک پہنچنے کے بعد وہ خود متردد ہے کہ میں ہوں کیا، میں کس طرف جاؤں، یہ اتنے بکھیڑے میرے سامنے رکھتی ہیں۔ دیکھیں آپ جملہ سمجھیے گا، رسالت میں آپ نے کیا کہا تھا کہ لو میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ اس بات کو ذرا سمجھیں، ہم کسی کی محبت میں اتنے بہہ نہ جائیں کہ ہم اپنی آخرت برباد کر کے بیٹھ جائیں، اپنی بعد والی نسلوں کو برباد کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر قیامت کے دن ہمیں اس صف میں کھڑا کیا جائے کہ جس صف کے اندر جو ہے اس طرح سے پرسش ہو کہ پھر وہاں میدان محشر میں چیخیں اہل محشر سننے والے ہوں۔ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے پروردگار عالم سے، ہمیں ہر وقت شیطان سے جو ہے وہ محفوظ رہنے کی دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان قدم قدم پر آپ کو بہکانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ رسالت مآب کو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں یہ یقین تھا کہ یہ میرے بعد گمراہ ہو جائیں گے، جبھی تو یہ تحریر لکھنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اگر مطمئن ہوتے کہ یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سنبھال لیں گے میرے دین کو، تو پھر اللہ کے رسول کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب مفکرین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، صحابہ بڑے بڑے موجود ہیں، علم و حکمت کے دعوے جیسے اب کیے جا رہے ہیں یہ کرنے والے موجود ہیں، تو پھر اللہ کے رسول کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ لو میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ گمراہی کا اندیشہ تھا، جب اندیشہ تھا تو اس گمراہی سے آگاہ کرنا اور محفوظ کرنے کا کام بھی رسالت مآب کا، اس لیے کہ آپ ہادی امت ہیں بقول مولانا کے، کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ اس امت کے ہادی ہیں۔ لہٰذا جب آپ اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد جب آپ پیچھے گمراہی کا سیلاب دیکھ رہے ہیں اور ایک طوفان دیکھ رہے ہیں ظلمت اور ضلالت کا، تو اس طوفان سے بچنے کے لیے کوئی نسخہ تحریر کر کے دینا آپ کی ذمہ داری ہے، منصب نبوت اور منصب رسالت کا تقاضا ہے۔ جب اللہ کے رسول یہ لکھ کے دینے کے لیے جب یہ کاغذ اور قلم مانگا تاکہ میں تمہیں تحریر، تو پھر دینے والوں نے کیوں انکار کیا، کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال ان کے اوپر بنتا ہے کہ جنہوں نے رسالت مآب کے اس جملے سے منہ پھیرا۔ یہ سوال ان پر بنتا ہے کہ جنہوں نے رسالت مآب کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ یہ سوال ان پہ بنتا ہے کہ جنہوں نے انکار کر کے توہین رسالت کی ہے۔ یہ سوال ان پہ بنتا ہے کہ جب رسالت مآب محفوظ کرنا چاہتا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو قیامت تک، تو انہوں نے وہ کون سے عنصر تھے، وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے رخنہ اندازی کر کے آج اسلام کو اس نہج پہ کھڑا کر دیا کہ ایک شریف آدمی، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اہل بیت علیہم السلام کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کسی شریف کے اپنانے کے لائق نہ رہے۔ کیوں یہ حالات پیدا کیے گئے؟ یہ سوال ہم پہ نہ کریں، یہ سوال ان پہ کریں کہ انہوں نے جو اس بات کو کی تائید کر رہے ہیں، اس بات کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا، جن لوگوں نے انکار کیا کاغذ و قلم دینے کا، آیا وہ محسنین اسلام کہلانے کے لائق ہیں؟ آیا وہ اسلام کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے گردانے جائیں گے؟ اصلاً نہیں گردانے جائیں گے، اس لیے کہ اگر اس وقت آپ نہ مانیں غدیر کو، ٹھیک ہے بھی غدیر میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مولائیت کا اعلان ہوا اور آپ نے بڑی تعویلیں کی ہے، بڑی تعویلیں، مولا سے یہ مراد، مولا سے یہ مراد، مولا سے یہ مراد، تعویلیں کر کر کے آپ نے مسلمانوں کے ذہنوں کو
منتشر کر دیا، اور ایک عام انسان جو وہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یار یہاں پر مولا اگر رسالت معاب ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد تمہارا علی مولا ہے، اس کے اندر تعویلیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہے میرے دوست، میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں ملت مسلمہ کو کہ اگر آپ نے صحیح اسلام سمجھنا ہے، صحیح جانشین رسول کو سمجھنا ہے، تو پہلے سورہ منافقین کو جا کر سمجھو۔ ٹھیک ہے، سورہ منافقین ایک ایک کو جو ہے وہ نمایاں کر دے گی کہ اصلیت کیا ہے اور اس اصلیت پہ پردہ ڈالنے والے کیا ہے۔ سورہ منافقون کیوں اللہ رب العزت نے نازل کی، کیا ضرورت ہے 114 سورہ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے یہی سوال ہے کہ حدیث قرطاس میں جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ان کا اشارہ جو تھا اس وقت کے لوگوں کی طرف تھا، یعنی اصحاب کی طرف تھا، کہ انہوں نے رسول اللہ کو تحریر لکھنے نہیں دی یا لکھوانے نہیں دی، اور جس کی وجہ سے امت جو ہے وہ ہدایت سے پیچھے رہ گئی۔ تو آپ حدیث قرطاس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جتنے جملے استعمال کیے میں انتہائی سختی سے اس کو کنڈم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت ہی نازیبا الفاظ استعمال کیے، ان کو ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اگر ایک انسانیت اور ایک علم کا احساس نہ ہوتا تو میں یا تو ان سے بڑھ پڑتا یا میں اس محفل کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ جو محسنین امت ہے، جذباتی باتیں کی انہوں نے، ایک بھی نہ کوئی حوالہ ہے، نہ کوئی حدیث پر بات کی انہوں نے، نہ ان کو حدیث پڑھنا آتی ہے، نہ انہوں نے حدیث کی کوئی بات کی ہے۔ ایک بازاری بات آپ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بازاری بات کریں۔ یہ آپ کی محفل نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنی جو بھی بات آپ کے سامنے ایک اہل سنت عالم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اس بات کی ہر جگہ چرچا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زبانوں کو لگام دینا چاہیے، ایسی اپنی زبان کے گھوڑے کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ سامنے والے کو احساس ہو جائے، اس کو تکلیف۔ ان کی باتوں سے مجھے شدید تکلیف ہوئی ہے۔ انہوں نے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کو اس پر اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے حدیث قرطاس کی، بات یہ ہے کہ حدیث قرطاس کو کبھی بھی پورا کسی نے بیان ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، حدیث قرطاس کی آخری الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ علم ہوتا ہے نا انسان کے پاس، انہوں نے کہا نا کہ یہ امت جو ہے وہ بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہیں، اس امت کے پاس الحمدللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے، اس امت کے پاس اہل بیت علیہم صلوات اللہ وسلام ہے، ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر نبوت کا خاتمہ نہ ہوتا تو آج تک اس امت میں اللہ نبی کو چلاتے، ایسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن چونکہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی، لہٰذا وہ لوگ نبی نہیں بن سکے، لیکن ان میں ایک کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ نبی بن سکتے تھے، وہ ہادی بن سکتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بعد نبوت ختم ہے، لہٰذا وہ نبی نہیں بن سکے۔ یہ کہنا کہ ہماری امت جو ہے وہ یوں ہی بیکار پڑی ہوئی ہے، امت کو کوئی چلانے والا نہیں چلانے والے۔ اب الفاظ حدیث کیا ہے؟ جمعرات کے دن کی بات ہے، اللہ کے نبی نے کہا کتاب لاؤ، میں لکھوں گا، نہیں لکھنے دیا۔ کیوں نہیں لکھنے دیا؟ اور کیا یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات فرمائی ہو اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اپنی محبت میں، اپنے تعلق میں، اپنی اس بات کو سمجھنے میں پہلی مرتبہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جوتا دیا، جاؤ جو راستے میں ملے اس کو کہہ دو کہ تو جنتی ہے۔ ابو ہریرہ جیسے ہی جو ہے رضی اللہ عنہ نکلے باغ سے، عمر سے ملاقات ہوئی۔ عمر نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا اللہ کے نبی نے جوتا دیا ہے، میں جا کے جس کو، عمر نے یوں مارا سینے پہ، پیچھے گرے، واپس روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ عمر نے ایسا کیا، کیوں عمر؟ یا رسول اللہ ایسا ہوگا تو لوگوں کو جو ہے وہ توکل ہو جائے گا ایمان پہ۔ آپ نے فرمایا عمر ٹھیک کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو جو ہے وہ کچھ لکھ کر دیا کہ جاؤ یہ زمین تمہاری ہو گئی، باہر نکلے عمر کو ملے، کیا لے کر آئے ہو؟ یا بکر نے لکھا پھاڑ کے کہ بھائی یہ تو تمہیں کیا دے رہے ہیں، معدن دے رہے ہیں، معادن ہے یہ تو یہ ان کا آپس میں ایک تعلق تھا، ایک محبتیں تھی، مزاج نبوت کو سمجھنے والے تھے۔ عائشہ نے اس دن کا تذکرہ کیا ہے، وہ کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ غسل کیا، ایک روایت میں 3 مرتبہ غسل کر کے بے ہوش ہوئے، طبیعت اتنی خراب ہے تو عمر نے کہا ابھی رہنے دو۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ منافقین تھے، ہم لعنت بیچتے اس منافق پر جو اللہ کے نبی کے زمانے پر ہے۔
ٹھیک ہے. اور جو صحابہ تھے وہ اہل ایمان تھے, ایمان والے تھے, اور ان کی ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں نازل کی, آسمان سے نازل ہوئی. اب یہ جمعرات کا دن ہے, اللہ کے نبی نے نہیں لکھا, ٹھیک ہے, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, 4 دن اگر اللہ کے نبی نے ایسی وصیت کرنی تھی کیوں نہیں کی؟ پھر اسی حدیث میں ہے, بخاری شریف کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, ہمارے پاس علم ہے الحمدللہ, ہم جذباتی باتیں نہیں کرتے ہیں, علم کی بنیاد پر بات کریں گے. کیا فرمایا؟ 3 وصیتیں کی. کیا؟ فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ, اگر یہ کام اتنا ضروری تھا تو کر لیتے, نہیں, 3 وصیتیں کی ہے. کیا؟ نمبر 1, اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب, مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکالو. اگر کسی کو خلیفہ بنانا اتنا ضروری تھا تو مشرکین کو نکالنا اتنا ضروری نہیں تھا, پہلے وہ خلیفہ بنا دیتے. دوسری بات کیا تھی؟ وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِمَا كُنْتَ أُجِيزُهُمْ, جیسے میں وفود کے ساتھ معاملہ کرتا تھا ویسے تم بھی کرتے رہو. اور تیسرا یہ تھا کہ اسامہ کا لشکر جو ہے اس کو روانہ کر دو. اور جہاں تک بات ہے کچھ لکھنے کی, تو بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ادعو لی اباکی و اخاکی, جاؤ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ, میں ان کے لیے کتاب لکھوں تاکہ میرے بعد امت گمراہ نہ ہو. لوگ یہ سمجھے نہیں کہ کسی اور کے لیے وصیت ہے, وصیت کسی اور کے لیے نہیں ہے. مسلمان بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں اور تمام اللہ بھی انکار کرتا ہے کہ میرے بعد اگر ہوگا تو ابو بکر ہوگا. لیکن اس کے باوجود, یہ روایت ہونے کے باوجود, سقیفہ بنو ساعدہ میں ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا. آپ نے سقیفہ سنا ہے؟ جی جی, پڑھا ہے. کیا فرمایا؟ کس کو خلیفہ بناؤ؟ یہ عمر ہے اور یہ ابو عبیدہ ہے, اس کو خلیفہ بناؤ. اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی یہاں سے گئے ہیں بغیر کسی کو اپنا و خلیفہ مقرر کیے گئے. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا؟ حل اوصى لکم رسول اللہ, کہ اللہ کے نبی نے کوئی وصیت کی؟ فرمایا ما اوصى لنا, کوئی وصیت ہمارے لیے نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کے بابا جان کے لیے کوئی وصیت کی ہے؟ عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اس کا ریفرنس دے دیجیے. میں ریفرنس کے بغیر ایک بات بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ. آپ کو یہاں پر جذباتی اس باتیں نہیں سننے کو آئے گی. الم یقل رسول اللہ من کنت مولاه فان علی مولاه قال بلا اما والله لو یعنی بذلك رسول اللہ الامارۃ والسلطان لافصى لهم, اگر اس سے مراد بادشاہت ہوتی, امارت ہوتی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے بیان کر لیتے. کیوں وما كان احد انصح للمسلمين من رسول الله لقال ايها الناس ان هذا ولي امركم والقائم لكم من بعدي فاسمعوا له واطيعوا والله ما كان وراء هذا شيء والله ان كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الامر والقيام للمسلمين به من بعدي ثم ترك عليا ما اختار الله له ولرسوله ان يقوم به حتى يعذر فيه للمسلمين ان کان احد اعظم ذنبا ولا خطیۃ من علی. اگر اللہ کے نبی وصیت کر چکے ہوتے, حسن خود کہتے ہیں, ان سے بڑا ظالم اور گنہگار کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر علی رضی اللہ عنہ کو وصیت ہو چکی ہوتی کہ آپ میرے بعد خلیفہ ہیں, اور اللہ کے نبی کی وصیت اور اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے, اس کے باوجود وہ خلاف خلیفہ نہیں بن رہے ہیں, اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں, تو ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوتا. حسن رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں اہل بیت, جیسے انہوں نے ایک جملہ کہا نا, میں 100% ان سے متفق ہوں کہ اہل بیت اس امت کا وہ مجموعہ ہے جس پر ہم سب متفق ہیں. بالکل ہے. لیکن اہل بیت کی محبت اصحاب سے تھی, اصحاب کی محبت اہل بیت سے تھی. نہ اہل بیت اصحاب کے بغیر کچھ ہے, نہ اصحاب اہل بیت کے بغیر کچھ ہے. آپ اپنا موقف رکھیے, اپنی بات رکھیے, لیکن معذرت کے ساتھ آپ کسی کی شان میں گستاخی کریں گے تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. سچی بات. ٹھیک. اچھا علامہ صاحب, آپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں کی جمعیت کو نہیں توڑا, بلکہ اسلام کو تقویت دینے کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی, پھر حضرت عمر کی بیعت کی, حضرت عثمان کی بیعت کی, اور پھر جن اصحاب نے ابو بکر, عمر اور عثمان کی بیعت کی, انہی اصحاب بدر نے جناب مولا علی علیہ السلام کی بیعت کی. تو جب مولا علی نے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی تو پھر
ہم خلافت وہ خلافت جو صحابہ کے اجماع سے ہوئی ہے، مشورے سے ہوئی ہے، اس خلافت کو اہل تشیع کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیعت کرنا ثابت نہیں ہے۔ اہل سنت کے پاس تو ہے بہت ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہی دلیل دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دلیل دے رہے ہیں، دعویٰ بھی انہی کا، دلیل بھی انہی کی ہے۔ اب بات علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہے ہیں تو کیا مکتب اہل بیت علیہ السلام، جیسے ہم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت پہ، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ، اہل بیت علیہ السلام کے مقام و مرتبے پر اہل سنت کی کتب احادیث سے جو ہے ان کی فضیلت ہم بیان کرتے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسی کوئی بات ہے تو آپ ہماری کتب حدیث سے ثابت کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی، ایک بات ہو گئی۔ یہ بات ذہنوں میں رکھیں۔ دیکھیں ٹھیک ہے، لہجہ اگر تلخ ہے تو اس کی جو ہے وہ میں جو ہے وہ اپنے لہجے کی تلخی پر جو ہے وہ مولانا سے معذرت چاہوں گا کہ اگر وہ لہجے کی تلخی، لیکن لہجے کی تلخی کو آپ بازاری نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ لہجے کی تلخی سے جو دلائل میں نے دیے اس دلیل کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ میں نے اگر ہدایت کی دلیل دی ہے، ہادی کی دلیل دی ہے، تو میں نے تفسیر در منصور کا حوالہ دیا، اس کو جا کے کھنگال لیں، اور بھی بہت ساری تفسیریں موجود ہیں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس آیت کے حوالے سے۔ باقی رہا یہ بات، دیکھیں پہلی بنیادی بات وہی مولانا والی بات ہو رہی تھی، وصیت پہ آپ نے اسٹارٹ لے لیا خلافت سے، جی جی ٹھیک ہے نا جی، یہ موضوع نہیں بنتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آپ نے اسٹارٹ لے لیا تو سنیے گا، میں نے اصل میں یہ آپس میں انٹر لنک ہے۔ ایک میں نے پہلا جملہ کہا تھا فضیلت کا، وہ تھا علم کا، ٹھیک ہے جی۔ مجھے مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا دیگر صحابی اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم میں زیادہ تھے یا برابر تھے، تو پھر خلفائے راشدہ، علامہ جلال الدین سیوطی نے جو کتاب لکھی ہے خلافت راشدہ پر، اس کے اندر حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے جو پہلے دن انہوں نے ممبر پر آ کر دیا۔ اگر وہ صاحب علم ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا؟ یہ جملے موجود ہیں کتاب کے اندر۔ بھئی اگر مجھے اپنی ذات پر اعتماد ہے، اگر میں نے بی اے کیا ہے، اگر میں نے ایم اے کیا، تو میں یہ کیوں کہوں گا کہ بھائی اگر مجھے میتھ کا سوال نہ آئے تو مجھے کروا دینا؟ بھئی میں تو اچھی طرح سے میں نے پڑھا ہوا ہے، میں تو میٹرک لیول کے جناب 4000 بچوں کو پڑھا سکتا ہوں، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ خود بیانیاں، یہ خود چیزیں ان کی جو نکل کے آ رہی ہیں، اور اپنی خلافت کے زمانے میں جب کوئی بھی پھنسا ہے کسی مسئلے میں تو اس نے رخ علی ابن ابی طالب کا کیا ہے۔ خود حضرت عمر کا واقعہ موجود ہے اور اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ خود ان کی علمی کمزوری کی دلیل ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں حضرت عمر علم کی بنیاد پہ کمزور ہے، لہٰذا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں علمی طور پہ کمزور ہوں، علی قوی ہے، اس سے جو ہے وہ جا کر بات کرو، اس سے جا کر پوچھو۔ اور یہ جملہ دوسری مقام پر یہ جملہ موجود ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے مجھ سے کیوں آتے ہو پوچھنے کے لیے، علی موجود ہے۔ تو اس بنیاد، علم کی بنیاد کو اگر آپ سامنے رکھیں تو مسئلہ سامنے آ جائے۔ اچھا علامہ صاحب، میں یہاں پہ ایک بڑا قطع کلامی معاف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید میں جب ہم فضیلت کی بات کرتے ہیں تو فضیلت میں آتا ہے کہ اللہ نے آیات کے مفہوم میں یہ بتایا جس نے اللہ کی راہ میں قتال کیا وہ بھی افضل ہے۔ دیکھیں چار جملے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، علم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے۔ سنیے گا، 4 چیزیں ہیں فضیلت کے لیے، قرآن نے 4 چیزوں پر گفتگو کی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے، میرے اس دعوے کو اگر کوئی توڑ سکتا ہے تو بسم اللہ توڑے۔ پہلا ہے علم، دوسری ہے شجاعت، تیسری ہے سخاوت، ٹھیک ہے، چوتھا ہے ایمان۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہے نا، وہ یہ 4 چیزیں معیار فضیلت بنتی ہے۔ ان 4 چیزوں میں میں پھر دعویٰ کر رہا ہوں، ان 4 چیزوں میں اگر کوئی میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ہے تو لا کے دکھائے،
علم میں ہے تو لا کے دکھائیں، شجاعت میں ہے تو لا کے دکھائیں، سخاوت میں ہے تو لا کے دکھائیں، ایمان میں ہے تو لا کے دکھائیں۔ مولا خود اقرار کر رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے جب وہ بچے ہیں، 11 برس یا 9 برس کی عمر سے ساتھ ہیں، باقی تو سب کوئی 15 سال بعد، کوئی 10 سال بعد، کوئی 6 سال بعد، کوئی 8 سال بعد جو ہے وہ رسالت مآب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جو پہلے دن سے ساتھ ہے اور جس کا خود اپنا جملہ ہے کہ میں رسالت مآب کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ میرا سوال ہے، اگر آپ کو خلافت کی جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت اس کو دیکھ رہے تھے تو آپ تمام صحابہ نے مل کر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیوں نہیں اجماع کیا کہ یار ہم میں علم میں یہ بڑا ہے، شجاعت میں یہ بڑا ہے، سخاوت میں یہ بڑا ہے، ایمان میں یہ بڑا ہے، اس کو بنا دیں، ختم ہو گئی بات۔ اچھا علامہ صاحب جو کیوں نہیں میرا یہ سوال ہے بنیادی جی کہ یہ فضیلت کے 4 جملے ہونے کے باوجود، جی 4 چیزیں ہونے کے باوجود، اور کوئی بھی میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 4 چیزوں میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حدیثیں بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، نہ جی علی کے علم کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کی شجاعت کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کی سخاوت کے ساتھ کسی کا مقابلہ، نہ علی کے ایمان کے ساتھ کسی کا مقابلہ۔ مولانا نے ایک جملہ کہا تھا، میں پھر جملہ کہتا ہوں، مجھے تاریخ انبیاء میں کوئی ایک نبی دکھا دو جس کا باپ مشرک ہو، ایک دکھا دو۔ باپ مشرک ہو، بیٹا نبی بن گیا، مجھے دکھا دو۔ اچھا علامہ صاحب میرا آپ سے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل تشیع دعویٰ کرتے ہیں کہ وصیت لکھوائی تھی، وہ وصیت کیا ہے وہ ذرا بتا دیں۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ وصیت وہی ہے، گمراہی کے بعد ہدایت کی وصیت تھی نا، جس کو دیکھیں میری بات سے، ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا نقطہ نظر، ہمارا مکتب فکر یہ ہے کہ ہم رسالت مآب کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو ہادی امت مانتے ہیں، جانشین رسول مانتے ہیں، اور ہم نے انہی کے دروازے پر بیٹھے اور انہی کے ساتھ، فقط میں نہیں، فقط تشیع نہیں، کتنے بڑے بڑے صحابی ہیں میں آپ کو گنواؤں، جناب سلمان کون ہے، جناب ابو ذر کون ہے، جناب مقداد کون ہے، جناب عمار یاسر کون ہے؟ کیا ان کو آپ ایسے چھٹی کروا دیں گے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں۔ یہ کیوں کھڑے ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ یہ کیوں کھڑے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ؟ کیوں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اوپر؟ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ حقائق جو ہے ان کو حقائق کے آئینے میں بتاؤ یار، جذباتیت نہیں ہے۔ میں بھی اگر جذبات میں آؤں تو مجھے جذبات میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی زید اگر جذبات میں آ تو اسے جذبات میں نہیں ہونا چاہیے۔ جی علامہ صاحب نہیں، یہ آپ نے فضیلت کی بات بہت اچھی کی ہے، آپ نے صحابہ کی فضیلت کی بات کے نام بھی لیے، لیکن میں آپ سے وصیت کا سوال کر رہا ہوں کہ اہل تشیعوں کیا وہ وصیت کیا ہے کہ رسول اللہ نے وصیت کیا کی تھی؟ کہ اہل تشیع کہتے ہیں ہمارے پاس وصیت موجود ہے رسول خدا کی۔ دیکھیں اس کا ایک نقطہ میں بنیادی نقطہ بتاؤں کہ جتنے بھی حالات بعد از وفات رسالت مآب رونما ہونے تھے، اب یہ چبھتی ہوئی چیزیں ہیں۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ جس نے تاریخ مولانا نے تو ایک جملہ کہہ دے کہ نہیں نہیں حدیث آتی ہے، نہیں کچھ نہیں آتا۔ اگر مجھے حدیث نہیں آتی تو پھر دنیا میں مولانا کسی کو حدیث نہیں آتی، اس لیے کہ میرا مکتبہ فکر جو ہے وہ باب مدینۃ العلم سے ہے۔ میں نے جو کچھ بھی لیا ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے لیا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ ہم سے زیادہ نہ کوئی حدیث کو سمجھتا ہے، ہم سے زیادہ نہ قرآن کو سمجھتا ہے، ہم سے زیادہ نہ اسلام کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہم اس گھر سے وابستہ ہیں جس گھر میں حدیثیں بھی نازل ہوئی ہیں، جس گھر میں قرآن نازل ہوا، جس گھر میں علم آیا ہے، جس گھر میں علم آیا ہے اس گھر کے ایک ادنا سے طالب علم کو آپ بازاری کہیں تو مولانا یہ بھی آپ کے لیے نازیبہ ہے، آپ کو ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ رسالت مآب کی وصیت ہمارے یہاں جو موجود ہے، یا علی آپ کو حق، آپ کے جو منصب تھا، آپ کا جو حق تھا اس سے آپ کو ہٹا دیں گے، ملال نہ کرنا۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی اتباع کروں گا، یا علی میرے بعد یہ حالات ہوں گے، اور ان حالات کی طرف میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، میرے جانے کے بعد یہ حالات ہوں گے۔ اختیار ہے علی، آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو آپ ان حالات کے پیش نظر اپنا دفاع کیجئے گا یا ان حالات کے پیش نظر اسلام کا دفاع کیجئے گا۔ ٹھیک ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام کے خاطر اپنا حق چھوڑ دوں گا، لیکن اسلام کو میری وجہ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی پرابلم میں نہیں آنے دوں گا۔ جس کی وجہ سے ایک نقطہ صرف بیان کر دوں، جس کی وجہ سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جتنی بھی
روداد ہوئی ہے اس کے اندر علی کا خاموش ہونا، یہ وصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ان کا نقطہ نظر سن لیا، پوائنٹ آف ویو، کہ انہوں نے فرمایا کہ وصیت یہ کی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اختیار ہو تو خلافت کے منصب پہ آ سکتے ہو، قوت و طاقت ہو، ورنہ جو ہے خاموشی اختیار کرنا. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، دو باتیں. ایک آپ نے کہا کہ اہل تشیع کی کتب میں تو نہج البلاغہ جو کہ اہل تشیع کے ہاں خطبات علی رضی اللہ عنہ سے بہت مشہور ہے، اس میں ایک عبارت ہے، میں نے پچھلے بھی جو عبارت تھی وہ آپ کو سینڈ کر دیا، حوالہ آتا تھا حسن رضی اللہ عنہ والی، یہ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا. انہ بایع عن القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعوا علیہ، ان لوگوں نے میری بیعت کی ہے اسی بات پر جس پر ابو بکر کی، عمر کی، عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے. ٹھیک ہے. فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد، کوئی بھی آدمی جو ہے اس بیعت کو اب توڑ نہیں سکتا جو ان سے ہوئی. وانما الشورى للمہاجرین والانصار، مشورے کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ بھی اس بات کو مانتے تھے. ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے پوڈ کاسٹ وغیرہ کر کے یہ بات کی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکوہ کیا تو اس شکوے میں یہ کہا کہ آپ نے ہمارا حق لیا ہے. یہ بات غلط ہے، ترجمہ غلط ہے. ٹھیک ہے. حق انہوں نے شکوہ کیا، شکوہ یہ کیا کہ ہمیں آپ نے اس مشورے میں شامل نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ جو مشورہ ہوا سقیفہ میں، اس میں آپ نے ہمیں شامل نہیں کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے ان سے عرض کیا، فرمایا کہ دیکھو یہ تو ایک اچانک معاملہ ہوا اور ہم تو یہ چاہتے نہیں تھے، اور وہ پوری جو ایک سینیریو وہاں پر مقرر ہوا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم صلوات اللہ وسلام کو اس بات کا علم تھا کہ یہ جو معاملہ ہے نانا جان کے معاملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کا، یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے سپرد کیا تھا، صحابہ کے مشورے سے ہونا چاہیے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے بعد تمام معاملہ ختم ہو کے تمام صحابہ مسجد میں بیٹھتے، ہر صحابی موجود ہوتے، اہل بیت موجود ہوتے، اور پھر یہ معاملہ ہوتا تو یہ بات صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ جاتی. ٹھیک ہے. جو اختلاف ہے آج وہ اختلاف ختم ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ اختلاف پیدا کب ہوا؟ یہ اختلاف تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں ہوا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو ہمیں ایک صحابی ملتے ہیں، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے خلافت کی بیعت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بیعت نہیں کی، ہماری روایتیں بالکل بیعت کی. اور یہ میں نے آپ کو نہج البلاغہ کی عبارت سنائی کہ دیکھو جنہوں نے ابوبکر کی، عمر کی، عثمان کی، انہوں نے میری بھی کی. وہ کیا علی رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے. لیکن نہیں ہو سکا. اس کے اندر جملہ یہ مولا سامنے والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اپنے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں. جب اپنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت ہو رہی ہے خلافت ظاہریہ کی، اس وقت کی بات ہے کہ جس طریقے سے تم نے ابو بکر اور اگلا جملہ ہے کہ شورا کا حق جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کو ہے. اس بات کا حق ابو بکر کے زمانے میں بھی تھا، عمر کے زمانے میں بھی تھا، عثمان کے زمانے میں بھی تھا، اور علی رضی کے زمانے میں بھی تھا. کیونکہ عثمان بھی اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر کے نہیں گئے تھے. مہاجرین اور انصار شورا کا جو سسٹم ہے وہ تو میں آپ کے درمیان نہیں بولا ہوں، مجھے بولنے دیجیے، پھر جو آپ بولنا چاہتے ہیں بول لیجیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار، بلکہ بخاری و مسلم کی باقاعدہ روایت ہے کہ تو عباس رضی اللہ عنہ علی رضی کے پاس آئے اور کہنے لگے میں قریش کے چہروں کو جانتا ہوں، مرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، چلو آؤ ان سے اپنی خلافت کی بات کر لیں. تو علی نے کہا کہ نہیں جائیں گے. اگر انہوں نے انکار کر دیا تو قوم کبھی بھی ہمیں خلافت نہیں دے گی. اگر ہم نہیں، اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تو جب موقع ہوگا مل جائے گی. اب جہاں تک دو باتیں، میں اپنے اس لہجے کی سختی پر میں بھی معذرت کرتا ہوں. میں نے دو باتیں کی. ایک بات میں نے یہ کی کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بازاری زبان میں کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ بازارو آدمی ہے، خدا نہ کرے ایسی بات نہیں ہے. آپ عالم ہیں، علامہ ہیں، میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کو بازاری کہوں. میں نے کہا آپ کی زبان سے مجھے بازاری زبان لگی، میں اس پہ معذرت کرتا ہوں. دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کو علم حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. میں نے کہا آپ نے کوئی حدیث اس پوری بات میں بیان نہیں کی ہے، لہٰذا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس میں دیکھیں یہ پوڈ کاسٹ کوئی پہلا نہیں ہے اور نہ یہ آخری ہے جی. نہ حضرت سے ہماری پہلی ملاقات ہے، یہ آخری نہیں ہوگی.
یہ چلتی رہے گی. میری درخواست یہ ہے کہ ان پوڈ کاسٹ میں نے ایک زہرائی صاحب سے جب پہلی ہماری ہوئی تھی, انہوں نے بھی اس زمانے میں ایک تھوڑی سی ایسی بات کہہ دی, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہاں پر آپ اپنا نقطہ نظر رکھیں, میں اپنا نقطہ نظر رکھوں. ٹھیک, اس نقطۂ نظر کو رکھ کے اگر آپ کو میرے نقطۂ نظر سے ایسا اختلاف ہے جس اختلاف کے پیچھے کوئی دلیل ہے, تو آپ وہ دلیل لے کر آ جائیں. جب ہم اپنے ایک دوسرے کی ذات پر یا ایسے افراد پر رد کریں گے تو جس سے پھر بدمزگی ہوگی. ٹھیک ہے, میں تو کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہم صلوات اللہ وسلام کے بارے میں ایسا جملہ میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ ہم ذرا اس رویوں کو بہتر بنا لیں, تاکہ اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے. بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب, میرا آپ سے بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اگر ہم بات, وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جب دلائل کی دنیا میں بات کی جاتی ہے تو مخالفین کی کتاب سے دلیل دی جائے تو وہ اس کو مانتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک اہل سنت عالم یا اہل سنت عوام کو کس طرح دلیل سے کنونس کریں گے کہ اہل سنت کتب رجال میں تاریخ میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے گئے تھے, جیسے اہل تشیعوں کے یہاں موجود ہے. اب اہل سنت کہہ کے اہل تشیع کی جو کتابیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. اسی طرح اہل تشیع کہتے ہیں اہل سنت کی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہیں. تو پھر تو وہی والی بات ہے, ٹائی ہو گئی, پھر تو کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں مانے گا. آپ سمجھتے ہیں ایسی کوئی دلیل ہے جس سے آپ کنونس کر سکیں اہل سنت کو کہ ہاں رسول اللہ کوئی وصیت لکھوا کے گئے تھے؟ دیکھیں, اس کو آپ اس انداز سے بھی لے سکتے ہیں جی کہ مسلمانوں کے مابین کتابوں پہ تو جھگڑا ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. اہل تشیع اہل سنت کی کتابوں کو نہیں مانتے, جبکہ میں اس نظریے کو ڈینائی کرتا ہوں. ہم مانتے ہیں اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں اور فضیلوں, میں نے پہلے یہ جملہ کہا ہے کہ عظمتوں اور فضیلتوں پر بے شمار اہل سنت کی کتب احادیث میں احادیث موجود ہیں فضیلت کی. ہم کیسے انکار کریں اس کتاب کا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اہل سنت کو اہل تشیع کی کتابوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, ٹھیک, اللہ کی کتاب پہ تو بھروسہ ہے. بے شک. اگر اللہ کی کتاب کو ہم اپنا میزان قرار دیں اور دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں کو سے ہم اگر ہاتھ کھینچ لیں اور اپنا دعویٰ خدا کی کتاب کے سپرد اور اس کے آئینے میں رکھ کے دیکھ لیں, پھر بھی بات واضح ہو جائے گی. پھر ابھی ایک جملہ خود مولانا نے کہا کہ خلافت کے معاملے میں جو عجلت, میں اسے عجلت پسندی کہوں گا, اگر اس سے بھی کوئی تکلیف ہو تو میں معذرت چاہوں گا, اس سے زیادہ سہل میں کر نہیں سکتا. کیا ضرورت تھی کہ رسالت مآب کا وصال ہوا, جنازہ گھر میں پڑا, اور آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ خلافت کو جا کر ڈسکس کریں؟ میرا یہ سوال ہے. نہ ڈسکس کرتے پھر میں بات وہیں آ کے کروں گا, نہ یہ ڈسکس ہوتی نہ امت میں اختلاف ہوتا. اجماع کی بات کریں, وہاں پر جو بھی اجماع تھا, جتنا بھی تھا, اس میں سعد کھڑا ہو کے اس نے کہا نہیں کہ میں نہیں مانتا, اٹھ کے چلا گیا نا, اجماع تو ٹوٹ گیا آپ کا. کس بات کا اجماع؟ اور اتنی بڑی چیز کے بارے میں پہلی بات تو یہ اس بات کو سمجھے نا, اتنی بڑی چیز کے لیے رسالت مآب کس طرح سے, یار بیت الخلاء میں کیسے جانا چاہیے آپ کو, کون سا قدم رکھنا چاہیے, کون سا نکالنا چاہیے, ٹھیک ہے جناب, خوشبو جو ہے وہ کب کب لگانی چاہیے, کپڑے کیسے پہننے چاہیے, غذا کیسے کھانی چاہیے, یہ تمام تر چیزیں تو رسالت مآب بتا کے جا رہے ہیں, اور یہ نہیں بتا کے جا رہے کہ میرے بعد تمہارا ہادی کون ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں تو آپ یہ بتائیے کہ 1.25 لاکھ یعنی لاکھوں صحابہ تھے, ٹھیک ہے, 1445 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں, ٹھیک ہے, تاریخ کا مطالعہ کریں, تو کیا یہ بات اصحاب کو سمجھ میں نہیں آئی؟ میرا سوال ہے آپ سے. اصحاب کو تو سمجھ آئی ہے نا. تو اصحاب کو اگر سمجھ میں آئی تو انہوں نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا. نہیں, میں نے پھر آپ سے کہا تھا وہ ایک مخصوص مقام پر مخصوص لوگوں نے بنایا, تمام مسلمانوں نے نہیں بنایا. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا, اس کے بعد جب بنے ہیں, بیت عامہ میں کئی صحابہ شامل ہیں. سنیں احادیث بیان کرنے پر پابندی کس کے دور میں؟ اصحاب کے دور, مطلب خلافت کے زمانے سے. کس خلیفہ کے؟ خلیفہ اول کے زمانے سے, خلیفہ دوم کے زمانے. حدیث بیان کرنے میں پابندی تھی. کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ بہت ریفرنس, اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں, ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں نکال کے, مولانا ڈینائی کریں
بالکل ڈینائی ہے، مکمل ڈینائی ہے. کیسے؟ آپ کے بیچ میں بول نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے خود اجازت دی. تو دیکھیں جہاں تک ثقیفہ کی بات ہے نا، ثقیفہ ایک ایکسیڈنٹلی ایک کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ابھی آپ کہیں تو میں عربی پڑھ کے سنا دوں. جی جی عربی پڑھ کے سناؤں. وہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ ثقیفہ میں لوگ جمع ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں کتاب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سیرت النبی. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر فمضیا مسرعین نحوہم ومعہما ابو عبیدہ، ابو بکر عمر ابو عبیدہ حتی لقیا منہم رجلان صالحان، انصار کے 2 لوگ جو ہے ان کو ملے راستے میں. تو انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی این تریدون یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کے جماعت 3 افراد مہاجرین تم کہاں جا رہے ہو؟ تو قالوا نرید اخواننا ہؤلاء من الانصاری، یہ انصاری بھائی ہمارے ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہے، ہم وہاں جانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ فلا علیکم الا تقربوا یا معاشر المہاجرین، تم وہاں مت جانا کہ تم جاؤ گے وہ خلیفہ بنا رہے ہیں تو تمہارا وہاں فساد ہوگا. تو عمر نے کہا واللہ ہم ضرور جائیں گے. یہ پھر وہاں گئے. یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، یہ ایک اچانک تھا، نہ ابوبکر نے بلایا. ایک روایت میں ان کو آج نہیں دعوے سے کیسے، ایک روایت یہ بتا دے کہ ابوبکر نے کس مجمع کو جمع کیا، حضرت عمر نے اس مجمع کو جمع کیا، حضرت ابو عبیدہ نے جمع کیا. نہیں، مہاجرین تو وہاں تھے ہی نہیں، سارے کے سارے انصار جمع تھے. اور سعد ابن ابی عبادہ کو جو ہے، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو وہاں پر وہ خلیفہ بنا رہے تھے. انہوں نے سمجھایا کہ بھائی نہ کرو. حضور نے فرمایا قریش میں سے، انہوں نے کہا نہیں منا امیر و منکم امیر. یہ ایک بات ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہی، دیکھیں ایک روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ابو ہریرہ نے کثرت سے روایت بیان کرنی شروع کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس پہ منع فرمایا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کثرت روایات کو پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. کہ ہر بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا جائے، ہر بات کو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں کب کسی بات کو کسی ایسے اللہ کے نبی سے سنتا تھا تو میں اس کو محفوظ کرتا تھا. کوئی آدمی میرے سامنے اللہ کے نبی کی بات کرتا، میں اس کو قسم دیتا تھا کہ تو بتا اللہ کی قسم تو نے سنی کہ نہیں سنی. تو وہ یہ بنیاد تھی، وہ یہ بنیاد نہیں تھی نعوذ باللہ کہ علی اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضائل کو ختم کرنے کے لیے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. میں نے اہل بیت کی فضائل کی بات ہی نہیں کی. میں نے یہ بات کی ہے کہ احادیث بیان کرنے پر پابندی تھی. وائے کیوں پابندی تھی؟ وجہ میں نے آپ کو عرض کر دی، اس کے کثرت روایات کو بہتر ہے نا. اگر میں ایک چیز اللہ کے رسول سے سمجھنا چاہتا ہوں تو مجھے کیوں نہیں سمجھائی جا رہی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، آپ خود دیکھیں، آپ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی بھی محفل میں حل نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو کسی بھی محفل میں حل نہیں ہوگا، ظاہر سی بات، مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ہم اس کے اوپر بات کرنے سے بھی جو ہے وہ نہیں رکیں گے. جی بالکل obvious سی بات ہے، بات کرتی رہے گی. اب آپ نے مولانا نے خود ایک جملہ کہہ دیا کہ میرے بعد جانشین جو ہے وہ قریش سے ہوں گے. جی ٹھیک ہوگی بات. اب انصار نے، چلیں ان کی بات رکھتے ہوئے کہ انصار نے ایک جمگٹھا بنایا. مجھے یہ بتائیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر بڑی شدید محبت کرتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، حضرت عمر شدید محبت کرتے تھے حضرت رسالت مآب کے ساتھ، حضرت عثمان شدید محبت کرتے تھے جناب رسالت مآب کے ساتھ. یہ شدید محبت کرنے والے رسول کا جنازہ چھوڑ کر کیوں گئے؟ میرا اگر باپ مر جائے، اللہ اس کی زندگی رکھے، تو میرے تو بھائی ہوش ہی نہیں رہتا. نہ مجھے کھانے کا ہوش، نہ مجھے پینے کا ہوش. ٹھیک ہے، لوگ مجھے دلاسا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنا بڑی شخصیت، اتنی بڑی، یعنی کائنات عالم کی سب سے بڑی شخصیت جو وہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اور اس شخصیت کے ساتھ کوٹ کے محبت کرنے والے جو دعویٰ رکھتے تھے، انہوں نے جنازہ رسول چھوڑ دیا، جنازہ نہیں پڑھا، 3 دن تک رسول کے گھر سے غائب رہے، جنازے سے دور رہے. یہ کون سی محبت ہے؟ اچھا، میں اس بات کا جواب مختصر کر دیں. دیکھیں، آپ کبھی مدینہ منورہ گئے؟ جی میں گیا، عمرے پہ گیا ہوں. گئے ہیں آپ نے ثقیفہ بنو ساعدہ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، اتفاق نہیں ہوا مجھے. آپ نے دیکھا؟
نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے. اچھا دیکھا. اب تو کچھ بھی نہیں ہے, وہاں تو ورک شاپ بنی ہوئی ہے. نہیں آپ نہیں آپ وہی آپ نے نہیں دیکھا ہے, آپ نے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد سے جی. ثقیفہ بنو ساعدہ کا پیدل راستہ اگر ایک آدمی تیز قدموں سے چلے گا تو 3 سے 5 منٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ 3 دن مکہ تھوڑی گئے تھے. ٹھیک ہے. ثقیفہ بنو ساعدہ وہاں ہے, 5 منٹ کا فاصلہ ہے. ابھی بھی وہاں پر ایک پارک بنا ہوا, پارک بنا ہوا, پارک ہے موون پک کے سامنے وہ جگہ ہے. ابھی بھی ثقیفہ بنو ساعدہ کے سامنے سے وہاں پر لکھا نہیں اب 5 منٹ میں میرے ساتھ, میں آپ کو 5 منٹ میں وہاں پہنچا دوں گا. چلے 10 منٹ لگا لیں, 15 منٹ لگا لیں, بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. آپ نے کہا 3 دن غائب رہے, کہاں 3 دن گئے تھے؟ یہ الزام ہے, یہ جھوٹ ہے. 3 دن ثقیفہ میں رہے یا نہیں رہے؟ نہیں رہے, بالکل نہیں رہے. یہ بیعت ہوئی, اس کے بعد وہ مسجد آئے, مسجد میں جب ساری چیزوں سے فارغ ہوئے پھر انہوں نے وہاں پر تدفین رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے, جنازہ جماعت نہیں ہوا. یہ جھوٹ ہے, اور اس جھوٹ کو میں اگلے پروگرام اسی پر رکھ لیجیے. اگلا پروگرام جی اگلا پروگرام اسی پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں حضرات صحابہ کرام موجود تھے کہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہ یہ تھوڑا سا موضوع سے الگ ہو جائے گا. تو خیر بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی آج. تو میں آج کا پروگرام بڑا حساس بھی تھا اور بڑا اہم بھی تھا, اور ماشاء اللہ دونوں جو ہمارے علماء دین ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. ٹھیک ہے, بیچ میں تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے اختلاف بھی دلائل پیش کرنے کا ایک حسن ہے. تو ہم اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے, اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن, مہمان خصوصی جناب مولانا عباس مہدی تورابی صاحب, مہمان خصوصی جناب مفتی عبدالباقی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.